نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انك لا على خلق عظيم۔ حضرات ذی وقار، معزز ناظرین و سامعین، تمام قسم کی اعلیٰ تعریفات، تحمیدات و تمجیدات مالک کائنات کی ذات گرامی کے لیے لائق و زیبا ہیں کہ جس مالک الملک نے اکیلے یہ ساری کائنات کو پیدا کیا اور وہ اکیلا اس کائنات کا معبود و مسجود علام الغیوب ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات گرامی جن مالک کائنات نے اس کائنات کے اندر رحمت کائنات بنا کے مبعوث فرمایا۔ حضرات ذی وقار، آج کی گفتگو میں چند گزارشات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اعلیٰ اخلاق کے بارے میں کریں گے۔ رب ذوالجلال ہمیں حق و سچ بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ذات گرامی کہ جن کا مرتبہ و مقام، جن کی عظمت و شان کہ جتنے انبیاء بھی اس کائنات کے اندر تشریف لائے ان کے سارے خصائل سید کائنات علیہ السلام کی ذات گرامی کے اندر موجود تھے۔ جب دنیا میں تشریف لائے تو آدم کی انابت لے کے، نوح کی استقامت لے کے، ایوب کا صبر لے کر، یوسف کا حسن لے کر، یعقوب کا حزن لے کر، موسیٰ کی کلیمی لے کر، عیسیٰ کی عبادت لے کر، آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ نبی پاک علیہ السلام کے اندر وہ تمام انبیاء و رسل کے خصائل اور اخلاق حمیدہ کو مالک کائنات نے جمع فرما دیا۔ تو اخلاق ہے چیز کیا ہے؟ اخلاق کے بارے میں یہ خلق کی جمع اخلاق ہے، اور اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، اخلاق بولتے ہیں۔ یہ اخلاق لفظ نہیں ہوتا بلکہ اخلاق ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، تو اخلاق کے معنی کیا ہیں؟ اخلاق کے معنی ہوتے ہیں طبع، عادت، خصائل۔ تو یہ ایک بڑا جامع لفظ ہے۔ یہ انسان کے تمام تر اخلاقیات کے اوپر بولا جاتا ہے یہ لفظ۔ یہ ایک لفظ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق یہ ہوتا ہے، جو ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اخلاق یہ ہوتا ہے کہ بس صرف زبان سے اچھا بولا جائے، میٹھا بولنا چاہیے۔ یہ میٹھا بول ہی اخلاق نہیں، اگرچہ اخلاق کے جزیات کے اندر یہ بات آتی ہے، لیکن اخلاق جو کلی طور پر اخلاق ہے اس کے اندر عادات بھی ہے، اس کے اندر خصائل بھی ہیں، اس کے اندر وہ تمام تر چیزیں آتی ہیں جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ اخلاقیات کے لحاظ سے اس طرح رشتہ داروں کے ساتھ، دوسرے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملنے والوں کے ساتھ تمام تر جو برتاؤ ہوتا ہے، جو رویے ہوتے ہیں، جو انسان کے معاملات ہوتے ہیں، یہ تمام تر چیزیں انسان کے اخلاق کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزوں کا نام اخلاق ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق عالی شان اتنا عظیم و شان اخلاق تھا کہ اس کی دنیا کے اندر نظیر نہیں ملتی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق عالی شان اتنا عظیم تھا کہ دنیا کے لوگ آج کسی کے اخلاق کو کوئی خطیب بیان کرتا ہے، کسی کے اخلاق کو کوئی رشتہ ہے، کسی کے اخلاق کو اس کا دوست و یار بیان کرتا ہے،
کسی کے اخلاق کو کوئی ملنے والا بیان کرتا ہے کہ فلاں بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے، کوئی رشتہ دار کہتا ہے یار یہ بڑے اخلاق والا ہے، لیکن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق عالی شان اتنا عظیم الشان ہے کہ محبوب کبریا علیہ السلام کو بنانے والا جو نبی پاک علیہ السلام اور اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے عظیم الشان اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر سورہ قلم کے اندر مالک کائنات نے فرما دیا، اپنے محبوب علیہ السلام کے اعلیٰ و عرفہ اخلاق کا تذکرہ قرآن پاک کے اندر بیان کرتے ہوئے فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب آپ اخلاق کے عظیم درجے پر ہیں۔ اللہ اکبر! جس ذات گرامی نے نبی پاک علیہ السلام کا بہترین اخلاق بنایا، وہ مالک کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کی خود ہی تعریف بیان کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں صحابہ کرام سے احادیث مبارکہ کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسی باتیں کہ دنیا ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان اخلاق جو تھا، اکثر ہوتا ہے کہ لوگ باہر جا کر لوگوں کے ساتھ بڑے ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو بیوی کے ساتھ بد کلامی بھی کرتے ہیں، بد زبانی بھی کرتے ہیں، زیادتی بھی کرتے ہیں، اور ان کے رویے گھر سے باہر اور ہوتے ہیں اور گھر کے اندر اور ہوتے ہیں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے پوچھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا، صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تابعی حضرت سعد بن عشام رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ سے پوچھنے لگے نبی پاک علیہ السلام کے حسن اخلاق کے بارے میں کہ ام المومنین یہ بتائیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ عائشہ مومنوں کی ماں کہتی ہے کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہنے لگے قرآن تو میں پڑھتا رہتا ہوں، روزانہ پڑھتا ہوں قرآن۔ فرمایا تجھے جاننا چاہیے کہ پورا جو قرآن ہے نا، فرمایا پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق قرآن ہی پیغمبر کا اخلاق ہے، کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کا سارا اخلاق قرآن ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر جن اخلاق علی شان کو اپنانے کا مالک کائنات نے حکم دیا، نبی پاک علیہ السلام نے وہ پورے قرآن کی تعلیمات پر آپ علیہ السلام نے عمل کیا، جو اللہ رب العالمین نے اخلاقیات بتائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر اور اس کی تفسیر تھے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے مالک کائنات کے قرآن مجید کے اندر آنے والے ان تمام اخلاقیات کو اپنایا۔ تو پھر کائنات کے رب نے قرآن مجید کے اندر اسی لیے تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب آپ اخلاق کے بلند درجے پر ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب زوجہ سے پوچھا گیا تو کہا پورا قرآن جو ہے میرے پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق تھا، لیکن آج کل ہماری بیویوں سے پوچھا جائے، ہماری ازواج سے پوچھا جائے کسی کے بارے میں کہ جناب ان کے رویے کیسے ہیں، ان کے اخلاقیات کیسے ہیں، ان کے برتاؤ کیسے ہیں شوہر کے، تو وہ کہیں گی بس نہ پوچھیں جی، وہ بس ٹھیک ہی ہے جو بھی ہے، نہ پوچھیں، کچھ نہ پوچھیں، بس زبان نہ ہی کھلے تو ٹھیک ہے۔ لیکن پیغمبر علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے جب پوچھا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا،
تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ نے کہا کہ پورا قرآن میرے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق ہے. جو قرآن میں اخلاقیات بیان ہوئے تاجدار مدینہ کا وہی عمل تھا اور وہی تاجدار مدینہ کا اخلاق تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدہ خدیجہ، جب قرآن پاک کا نزول ہوا، وحی کا جب نزول ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے. جب پہلی وحی کا نزول ہوا آپ کچھ گھبرا گئے، کچھ پریشان ہو گئے. جب گھر میں آئے تو کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ علیہ السلام کی زوجہ نے بڑی تسلی دی. فرمایا اللہ آپ کو کبھی، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ تو اچھے اخلاق کے مالک، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھانے والے، لوگوں کی اشکشوئی کرنے والے، غریبوں کے کام آنے والے، لوگوں کی مصیبتوں میں ان کے کام آنے والے، ہمیشہ سچائی پہ چلنے والے، سچ بولنے والے. اللہ اکبر. کہا رب ذوالجلال آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کو پریشان نہیں ہونا. اللہ اکبر. تسلیاں دی اور نبی پاک علیہ السلام کے اس موقع پر بھی اخلاق عالی شان کا تذکرہ کیا، جو وحی کے آنے سے پہلے بھی نبی پاک علیہ السلام پاک کردار اور با اخلاق تھے. نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق نبوت سے پہلے بھی اعلیٰ تھا اور آپ علیہ السلام کا اخلاق نبوت کے بعد بھی اعلیٰ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المومنین حضرت صفیہ بنت اخی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا، طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے. ام المومنین کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق سے بہترین اخلاق والا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق والا ہو. کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اخلاق اتنا بہترین تھا کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں صحیح البخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اخلاق کے ایسے پیکر تھے کہ جب کوئی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں آتا، آ کر آپ علیہ السلام سے پوچھتا، کوئی سائل آتا آپ سے مانگتا، سوال کرتا، تو کہا نبی پاک علیہ السلام کی عادت مبارک یہ تھی کہ اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اسے انکار نہیں کیا، آگے سے نہیں کہا نہیں ہے چلو، یہ نہیں کہا. حدیث کے اندر آتا ہے دوسری حدیث مبارکہ میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی چیز موجود ہوتی تو سائل کو دے دیتے، اگر موجود نہ ہوتی تو خاموش ہو جاتے، لیکن لا نہیں بولتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں. آپ علیہ السلام کی بارگاہ نبوت میں جو بھی آ کے سوال کرتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شخص کے ساتھ بہترین رویہ، بہترین اخلاق تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کا اتنا عالی شان اخلاق تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا، جو آپ علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتا، آپ کے ساتھ بیٹھتا، چلتا اور پھرتا، اور اس کے بعد وہ نبی پاک علیہ السلام کا ہو کے رہ جاتا تھا. جس طرح کہ یمامہ کے رئیس سمامہ بن اسال کو گرفتار کر لیا صحابہ کرام نے. جب وہ گرفتار ہوتے ہیں تو صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کو سمامہ گرفتار کر کے اصحاب محمد نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں پیش کیا، تو جب گرفتار ہو کے آئے مسلمان نہیں تھے، انہیں گرفتار کر کے جب پیش کیا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے مسجد کے ایک ستون کے ساتھ اسے باندھنے کا حکم دیا اور اسے باندھ دیا گیا. مختصر بات کہ اسے باندھ دیا گیا. سمامہ بن اسال کو جب باندھ دیا گیا، نبی پاک علیہ السلام اس کے پاس گئے. آپ نے فرمایا کیا خیال ہے؟
تو اس نے کہا خیال تو ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ کہا اگر پیسے لینا چاہتے ہو تو لے لو، اگر نہیں لیں گے ہمارے خاندان والے قتل کرو گے اس کا بدلہ لیں گے، اگر احسان کرو گے تو میں احسان مند رہوں گا آپ کا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسرے دن پھر اس کے پاس جا کر یہی بات کی. صحابہ کرام کی عبادت تو دیکھتا رہا، مسجد کے اندر قرآن بھی سنتا رہا، دیکھتا رہا، صحابہ کرام کی عبادت کے طریقے کو بھی دیکھتا رہا. لیکن دوسرے دن تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا ثمامہ بتاؤ کیا خیال ہے؟ اس نے کہا خیال وہی ہے جو آپ کو بتا دیا. ٹھیک ہے ایسی بات ہے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے پھر تیسرے دن پھر اس سے جب یہ بات پوچھی اس نے یہی کہا ٹھیک ہے. لیکن ایسی بات ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ چلو اس کو معاف کر دو، اس کو کھول دیا جائے. 3 دن وہ مسجد میں رہ چکا تھا، کہا اب اس کو کھول دیا جائے، اب اسے آزاد کر دو، اس کی رسیوں کو کھول دیا جائے. چنانچہ ثمامہ جب جانے لگے تو قریب ہی ایک تالاب تھا، اس تالاب کے اندر جا کر اس نے غسل کیا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ اس نے 3 دنوں میں بڑی بد زبانی بھی کی، بد کلامی بھی کی، بد اخلاقی بھی کی، اور تھا بھی وہ قیدی. اس کے باوجود بھی نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پاک زبان نبوت سے نہ اسے برا کلمہ کہا، نہ اللہ کے نبی نے اس کو گالی دی، نہ اللہ کے رسول نے اس سے بدتمیزی کا کوئی جملہ بولا، بلکہ نبی پاک علیہ السلام خوش طبع انداز میں ہی اس سے بات کرتے رہے اور وہ تلخی بات بھی کرتا رہا. تاجدار مدینہ علیہ السلام نے بہترین اخلاق پیش کیا، اور جب اسے چھوڑنے کا اعلان کر دیا گیا تو جا کے رستے سے تالاب کے اندر جا کے غسل کیا، اور پھر تاجدار مدینہ کے قدموں میں پھر واپس پلٹ کے آ گیا. کہا اللہ کے رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ اسلام قبول کر لیتا ہے. اور پھر ساتھ ہی اس نے یہ کہا، نبی پاک علیہ السلام کو کہنے لگا کہ سب سے زیادہ جس چہرے کو دیکھ کر مجھے غصہ آتا تھا وہ آپ کا چہرہ ہے. آپ کے چہرے کو سب سے زیادہ دیکھ کر مجھے غصہ آتا تھا وہ آپ کا چہرہ تھا. اور کہا اب سب سے عظیم الشان اگر دنیا میں کسی کا چہرہ ہے، پیارا چہرہ ہے، محبوب چہرہ ہے، تو اللہ کے نبی آپ کا چہرہ ہے جو مجھے سب سے پسند ہے. اور سارے ادیان میں سے جس دین کو میں ناپسند کرتا تھا وہ آپ کا دین، دین اسلام ہے. اور آج میں آپ کے دین اسلام کو تمام ادیان سے زیادہ اب میں پسند کرتا ہوں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ کے شہر کو میں سب شہروں سے برا جانتا تھا، لیکن اب سارے شہروں سے اگر کوئی محبوب شہر ہے تو وہ آپ کا شہر ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا میں تو عمرے کے لیے ادھر سے جا رہا تھا جب مجھے گرفتار کیا گیا تھا، اب حکم فرمائیے میں کیا کروں؟ کائنات کے امام نے کہا تجھے مبارک ہو، عمرہ کرو. عمرہ کرنے کے لیے وہاں جا کر اس نے اللہ کے دین کا لوگوں کو پیغام دیا، نبی پاک علیہ السلام کی دعوت اسلام کو اس نے عام کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کا بہترین رویہ رکھنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے نوازا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، صحیح البخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، آج کل ہمارے لوگ غلاموں کے ساتھ، ملازموں کے ساتھ ہم کس طرح کے رویے رکھتے ہیں، اور ہمارا دعوی اسلام ہے، نبی پاک علیہ السلام سے محبت کے دعوے دار ہیں، لیکن اگر کوئی ملازم ہوتا ہے اس کو گالیاں دیتے ہیں، جو ملازم ہوتا ہے اسے ڈانٹتے رہتے ہیں، ذرا سی غلطی ہو جائے اسے معاف کرنے کی طرف تو آتے ہی نہیں ہیں، اسے برا و بھلا کہتے ہیں. اور وہ نہیں سمجھتے کہ یہ غریب کا بچہ اگر ہمارے پاس آ ہی گیا بدنصیبی سے، بدقسمتی سے،
تو اس کی بھی عزت نفس ہے، یہ خیال کوئی نہیں کرتا۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہترین اخلاق، آپ کے اخلاق عالی شان سے ہمیں درس لینا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس کہتے ہیں کہ میں تاجدار مدینہ کی غلامی میں، آپ کی خدمت اقدس میں 10 سال ٹھہرا ہوں، تو 10 سالوں میں کونین کے تاجدار عبداللہ کے در یتیم امام الانبیاء والمرسلین علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ایک دن بھی جھڑکا نہیں، ایک دن بھی مجھے اف تک نہیں کہا۔ یہ ہے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے اگر کوئی بندہ کوئی چیز مانگتا، کوئی سوال کرتا تو دیتے، اور چنانچہ صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عورت نے ایک چادر تحفے میں دی۔ اللہ کے نبی یہ تحفہ قبول فرمائیے، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کو اس چادر کی ضرورت بھی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر قبول فرما لی اور پہن لی۔ پہننے کے بعد ایک صحابی پاس جا کر کہنے لگے، اللہ کے نبی یہ تو بڑی پیاری چادر ہے، بڑی خوبصورت ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اگر مجھے عنایت کر دی جائے تو مجھے بہت پسند ہے۔ کونین کے تاجدار علیہ السلام ضرورت مند ہوتے ہوئے بھی اپنی چادر نبوت کو جو جسم کے اوپر پہنی ہوئی تھی، وہی عورت والی وہ چادر اللہ کے نبی پاک علیہ السلام نے اس صحابی کو دے دی۔ اور دوسرے صحابہ نے کہا کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، نبی پاک علیہ السلام کو ضرورت تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اس نیت سے یہ چادر اللہ کے رسول سے مانگ لی ہے کہ شاید کہ مجھے میرے کفن کے اندر یہ کام آ جائے۔ نبی پاک علیہ السلام سے محبت اور آپ علیہ السلام کے ساتھ عقیدت اور برکت کے حصول کے لیے کہا کہ یہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے لی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ السلام کے ماننے والوں کو بہترین اخلاق رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آج 5 وقت کا نمازی ہوتا ہے، لیکن گردن کے اندر سریا ہوتا ہے، پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے والے نمازی نہ گلی کے اندر کسی کے ساتھ اچھا اخلاق، نہ اچھا بولنا، نہ اچھی دعا سلام دائیں کہ اللہ اکبر۔ تو اس طرح میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ابی داؤد کے اندر حدیث مبارکہ ہے، نبی مکرم علیہ السلام فرماتے ہیں میزان کے اندر بہترین اخلاق سے زیادہ کوئی وزنی چیز، اگر سب سے زیادہ کوئی چیز بندے کے میزان جب اعمال تولے جائیں گے اس کے اندر سب سے زیادہ کوئی وزنی چیز ہوگی تو حسن اخلاق ہوگا۔ جس کا اخلاق نہیں اس کا کچھ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے نبی مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کا اخلاق کیسا اچھا ہو، جس طرح نبی پاک علیہ السلام نے اخلاق کی تعلیم دی، ہمارے لیے سارے اعمال اسوہ حسنہ کے اندر موجود ہیں۔ اگر کائنات کے امام علیہ السلام کی پیروی کریں گے، آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، دنیا اور آخرت میں کامیابی تب ہی ملے گی۔ ساری دنیا ہے تیری، ساری دنیا ہے تیری، سارا زمانہ تیرا، جس کو بھی سنتا ہوں۔ ساری دنیا ہے تیری، سارا زمانہ تیرا، جس کو بھی سنتا ہوں وہی کہتا ہے فسانہ تیرا۔ محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی چھینا جو سر لینے آئے۔ یوں بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے۔ خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی جس نے گالی اسے بھی دعا دی۔ اللہ رب العالمین ہمیں بہترین اخلاقیات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔